مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے تعارف کراتے ہوئے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور نادر و نایاب پینل یہاں پہ شریک ہے. سب سے پہلے میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. آج پہلی مرتبہ الف لام میم کا حصہ بنے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر بھی ہیں اور بہت ہی معروف شخصیت ہیں, بہت ہی گہرا تجربہ رکھتے ہیں, خاص طور سے تجزیہ بھی بہت گہرا کرتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام, خوش آمدید. میں سب سے پہلے یہ سوال حافظ نعیم الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام میں سیاست کا کوئی کام ہے یا بہت ہی معیوب چیز ہے, یہ تو مولویوں کو دور رہنا چاہیے سیاست سے, کیا کہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اسلام ایک نظام حیات ہے. جی, ایک نظریہ حیات بھی ہے اور نظام حیات بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دائرے سے نہ سیاست باہر ہے, نہ حکومت, نہ ریاست, نہ اخلاق, نہ فرد, نہ معاشرہ, نہ خاندان, نہ معیشت, نہ تجارت, نہ تعلیم. چونکہ اس کی جو بنیاد ہے اسلامی نظام سیاست کی وہ توحید پر ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین, بے شک, اور کائنات میں اسی کی مرضی چلے گی. اس نے اپنا نائب کے طور پر انسان کو بھیجا ہے. بے شک, کہ اس نے کہا کہ ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ ہم تمہیں زمین پر اپنا تمہارے لیے نائب بنانا چاہتے ہیں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ نیابت کرنا, اپنی مرضی چلانا نہیں ہوتا. خوبصورت. ذمہ داری انسانوں نے اٹھانی ہے, زندگی کے نظام کو چلانا ہے, مرضی خدا کی ہونی ہے. صحیح. تو یہ اس کی بنیاد ہے کہ توحید کے اوپر ہمارا ہے. توحید کے بعد دوسری چیز ہے رسالت. دنیا میں جتنے رسول آئے وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے, اللہ کی مرضی کو سمجھانے کے لیے آئے تاکہ دنیا اور آخرت انسانوں کی بہتر ہو سکے. تو رسالت جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا گیٹ وے ہے. صحیح. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے اپنی قانون سازی کن اصولوں پہ کرنی چاہیے, اور کس طرح سے اپنا نظام ترتیب دینا چاہیے, اور کس طرح اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ جو اس کا پلر کہنا چاہیے وہ ہے خلافت. خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی خاص قسم کے آپ جو ہے وہ وے آف حکومت کو آپ خلافت کہہ رہے ہیں. خلافت کا مطلب وہی ہے نیابت. اچھا, ٹھیک ہے. اور وہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ اپنے تمدن اور اپنے حالات کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزار سکیں. صحیح. کچھ چیزیں اصول بتا دیے گئے ہیں, ان اصولوں پر طرز حکمرانی ہوگا. اس خلافت کے نظام میں جو سب سے پہلی شرط ہے وہ لوگوں کی شرکت ہے. لوگوں کی شرکت ہے. عوام کی تائید کے بغیر زبردستی کوئی مسلمانوں کے یا انسانوں کے اوپر حاکم نہیں بن سکتا. اجتماع ہونا چاہیے, اجتماعی ہونی چاہیے رائے. اس کا کوئی بھی نظام اپنے تمدن کے اعتبار سے طے کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز اس کے اوپر ہوتی ہے کہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر یہ نظام چلے گا. کیا عدل ہوگا, انصاف ہوگا یہاں پر. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری عام لوگوں کے لیے بالکل عام ہے, ہر ایک کو اس میں دسترس حاصل ہے. جو کامن چیزیں ہیں, جو خزانے ہیں زمین کے, سب کے لیے دستیاب ہونے چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ انسان ہے وہ آپس میں جڑیں گے تو ان کے کچھ قوانین ہونے چاہیے. فرد کا فرد سے تعلق ہے, اسی سے معاشرہ بنتا ہے, خاندان بنتا ہے, اس کے ضابطے دے دیے گئے ہیں اور ان ضابطوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی. پھر ہماری معیشت کیسے چلے گی, پھر ہماری تجارت کیسی چلے گی, اس کے بھی اصول بتا دیے. سود نہیں ہوگا, حرام نہیں ہوگا, کسی کا حق نہیں مارا جائے گا, کسی زمین پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا, اور اپنے سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی کہ ہر کوئی جتنی محنت کوشش جدوجہد کرے اس کے لیے راستے. یہ اسلامی نظام حکومت کی جو ہے وہ بنیادوں کے اندر ایک بات شامل ہو گئی. تو اسی طرح زندگی کے ہر گوشے کو اسلام ایڈریس کرتا ہے. یہ تصور بالکل درست ہے کہ حکومت اور سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو صرف جو ہے وہ روحانیت کو ایڈریس کرتا ہو. یہ تو بہت پرانا تصور ہے روحانیت, اور اس کا تصور بھی یہ ہے کہ جسم اور روح علیحدہ علیحدہ چیزیں اور ایک دوسرے سے متصادم ہیں. جبکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ جسم اور روح کے رشتے کا نام انسان ہے, اور اس کی ذمہ داری ہے کہ زندگی کی ہر چیز میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کرے. جمہوریت جو مغربی ہے اس کی بنیاد کے اندر یہ بات ہے کہ سارے انسان مل کر اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں, حرام کو حلال کر سکتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ فیصلے سب جمہور کی بنیاد پہ کریں گے, اجتماعی رائے سے کریں گے, مشاورت سے کریں گے, لیکن ان پرنسپل کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طے کر دی ہیں, اس سے بغاوت نہیں کریں گے. اللہ کے حکم کے خلاف اگر جمہور پورے 7 ارب انسان بھی مل کر کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. اللہ کی دی ہوئی جو رائے اور آزادی ہے اس میں رہتے ہوئے اپنے تمدن کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے جو فیصلہ ہے وہ سب باہم مشاورت کے ساتھ. خوب. میرے حافظ نعیم الرحمان صاحب, پرویز البائی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا نظام حکومت معین نہیں ہے, تو پھر آپ نے کیسے یہ بنا لیا کہ جمہوریت ہو یا خلافت ہو, کہاں پہ کوئی مثال ملتی ہے؟ اصل میں دیکھیں جو بنیادی بات ہے البائی صاحب کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور سیاست کا تعلق نہیں ہے, اور قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے قرآن پاک کا. ہماری تو کوئی بات نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے نا, یہ بالکل مستند حدیث ہے. صحیح. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صحیح. ٹھیک ہے نا,
چلیں پوری ایک صورت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کے اوپر، اور پھر ان کی امامت اور ان کی جو ہے وہ حکومت وزیر معین کیے گئے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے، وہی اللہ ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے. یہاں دین کا مطلب مذہب نہیں ہے، اچھا، یعنی ریچولز کا نام دین نہیں ہے، اچھا، صرف نماز روزے حج کا نام دین نہیں ہے. دین نظام زندگی کا نام ہے. عربی زبان میں دین کہتے ہیں نظام اطاعت کو، جس میں ایک حاکم ہوتا ہے اور سب اس کے مطیع ہوتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. تو علی الدین کلی کا مطلب جن سے دین کے اوپر زندگی کی جتنی تفصیلات ہیں ان سب کو پر جو ہے وہ دین حق کو غالب کر دیا جائے. یہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہے. ابھی مجھے بتائیں نا کہ اگر اسلام اور سیاست الگ الگ ہیں تو اسلام معاشی نظام کے لیے کیا کوئی رہنمائی نہیں کرتا؟ پھر سود کی آیات کیوں ہے قرآن میں؟ یہ سوال میں پوچھوں گا. کیوں بیک اور سود کی بات ہے؟ کیوں وراثت کی بات کی گئی ہے؟ کیوں وصیت کی بات کی گئی ہے؟ کیوں یہ آیت ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ظَالِمُونَ فَاسِقُونَ، کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں. حکم کا قائم کون کرے گا؟ جب تک ایک ایسی قوت نافذہ نہیں ہوگی جو حکم کو قائم کر سکتی ہو تو معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا؟ ایک فطری سوال ہے، اس کا جواب میں لوں گا. حافظ نعیم الرحمن صاحب، اب دیکھیں میں طالب علم ہوں ہسٹری کا، سیاست کا، اسلام کا، اور ایک کامن آدمی ہوں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اسلام واقعی کوئی نظام حکومت نہیں دے رہا، اور اگر دے رہا ہے تو خلافت دے رہا ہے، خلافت دے رہا ہے تو پھر جمہوریت کس بلا کا نام ہے؟ دو حصے کر لیں. ایک حصہ تو وہ ہے جو ان پرنسپل ہمارے خود بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. یہ پہلے تو اس کو ایڈریس پراپرلی ہونا چاہیے. اسلام اگر اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یا حکومت اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو آپ بتائیں کہ مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رسول کی جو حیثیت تھی وہ زمین کے اوپر کس پوزیشن میں فیصلے کر رہے تھے؟ حاکم کے طور پر نہیں کر رہے تھے. ورنہ تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ عبداللہ بن ابی کو قبول کر لیتے حاکم کے طور پر، نعوذ باللہ، اور آپ جو ہیں وہ عبادات سکھاتے، نماز سکھاتے، روزہ سکھاتے. آپ نے عبداللہ بن ابی کی لڑائی کیا تھی؟ ہے نا، اس کی تو لڑائی یہ تھی کہ اس کی حاکمیت کے اوپر ضرب پڑی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مجموعی سب کے حاکم قرار پائے، بلکہ جو غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ ان کی بھی ایک ضرورت تھی، چونکہ جو کچھ یہود ان کے ساتھ کر رہے تھے تو ان کی ضرورت تھی کہ ایک عدل اور انصاف کا نظام موجود ہو جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترتے تھے. تو انہوں نے ان کو اپنا حاکم تسلیم کیا. اور وہی بات کہ جو بین الاقوامی خطوط آپ نے تبلیغ کے لیے لکھے یا قبائل سے جو پیچ اپ کیا وہ بحیثیت حاکم کے کیا تھا یا وہ بحیثیت جو ہے وہ ایک روحانی پیشوا کے کیا تھا؟ حاکم کے طور پر کیا تھا. قرآن پاک میں جو معیشت کی تفصیلات ہیں وہ نافذ کیسے ہوں گی؟ حکومت کے ذریعے سے ہوں گی. صحیح ہے، طاقت کا سچ ہے نہیں، یہ بنیادی بات ہے نا. جب آپ سیاست کو الگ کر دیتے ہیں اسلام سے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو حکومت اور سیاست اسلام کا حصہ ہے اور اس لیے بہت ضروری ہے الاہم فالاہم کہ سب سے زیادہ چونکہ قوت کا سرچشمہ حکومت ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے پورا معاشرہ پیچھے چلتا ہے، تو اس کے اندر تو سب سے زیادہ اسلام ہونا چاہیے نمبر ایک. ٹھیک. اب اس کے بعد میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اصول بتا دیے گئے. اصول بتانے کے بعد بہت کچھ عوام کی رائے کے اوپر چھوڑ دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصحاب کو ہمارے لیے چھوڑا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب کا اپنا اپنا درجہ، اپنا اپنا مقام. اگر آپ نومینیٹ کر دیتے تو پھر یہ سلسلہ چل پڑتا. آپ یہ دیکھیں کہ چاروں خلفائے راشدین کا جو انتخاب کا طریقہ رہا ہے نا وہ مختلف رہا ہے. اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اصول ایک ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے، بیعت ہونی چاہیے. اس وقت بیعت کا طریقہ رائج تھا، ووٹ نہیں تھا، بیعت تھا. وہ ایک ہی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. اس بیعت میں کیا ہوتا تھا؟ ایک جو خاص معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے تھے ان کی بیعت، اور ان کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی بیعت، یعنی شورا ہو اور عوام الناس اور عوام الناس کی جو ہے وہ رائے. جب اسلام میں ملوکیت کا تصور نہیں ہے. اگر ملوکیت کا تصور ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی کیا تھی؟ ٹھیک ہو گیا ہے نا. تو یہ بات میں آپ کی بات سے خاص کرتے ہوئے حجاز میں جو اس نظام حکومت ہے وہ اسلامی نہیں ہے، ملوکیت اسلامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات اس میں بہت اہم بات ہے، یہ جو آپ نے خلافت عثمانیہ کی بات کی یا سلجوقوں کی خلافت رہی یا مختلف بغداد میں خلافتیں رہیں، در حقیقت ملوکیت میں تبدیل تو ہو گئی تھی، اینٹ تو ٹیڑھی پڑ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اسلام کے نظام حکومت اور اسلام کے اخلاقی نظام اور معاشی نظام میں اتنی طاقت ہے کہ 1200 سال تک ٹیڑھ پڑنے کے باوجود عدل اور انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم رہا. وہ تو ایک الگ تعلیم کا نظام نہیں، حکومت کی سطح پر قائم. طرز حکومت الگ ہے، طرز حکومت جو ہے وہ اسلام کے تصور کیسے آیا؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں تو یہ واضح کر رہا ہوں نا
یعنی جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فکر پیش کی جی، اور اس کے نتیجے میں وہ جو گرد جم گئی تھی نا دین اور سیاست کی دوری کی، اس کو دور کیا اور بتایا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے اسلام کے سیاسی نظام. آپ کی اجازت ہو تو ایک مختصر سا وقفہ لوں، لوٹ کر آؤں گا، یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمارے پاس علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت پیاری کتاب جو حافظ صاحب لے کر آئے اپنے ساتھ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں کچھ ایسا خاص ہے جو آج ہمارے موضوع سے ریلیونٹ ہو؟ اس کا نام ہی اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات ہیں. وہ پرنسپل اس میں بیان کیے گئے ہیں جو اسلامی نظام زندگی کے لیے چاہیے. اسلام ایک یعنی پورا سسٹم ہے. اسلام صرف ریچولز کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، روحانیت کا نہیں، روحانیت اور جسم دونوں کو ایڈریس کرتا ہے. جب پاکستان بنا تو اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ریڈیو پاکستان سے جو ہے وہ پوری نشری تقریریں تھیں. یہ بھی بالکل اس کے آخری حصے میں موجود ہیں. اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا روحانی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام، اور سب کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں اور اس کے پرنسپل بھی بیان کیے گئے. یہ بنیادیں ہوں گی، یہ اصول ہوں گے اور تفصیلات. جو ابھی اس کی بات آئی تھی نا شعبے، دیکھیں شعبے ہماری ضرورت کے تحت ڈیولپ ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں نہیں مینشن نا؟ نہیں، قرآن میں ہر چیز مینشن نہیں ہوگی. اس کی تفصیلات یا تو سنت میں ملے گی اور سنت کے بعد اس کے بعد کے لوگ قرآن اور سنت سے اخذ کر کے اپنی ضرورت کے مطابق طے کریں گے. ضرورت کے مطابق. ٹھیک ہے، میں پروفیسر صاحب سے پوچھتا ہوں. پروفیسر صاحب آپ نے بیان فرما دیا، آپ بھی شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کے مطابق نہیں، لیکن ان کے اور ایک فرق ہے. یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مخالفت میں کوئی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. چلیں ایسے لے لیں، مخالفت میں نہ کریں مگر کریں تو آپ ہی نا.